اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح میرے آقا علیہ السلام کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اسی طرح ذات غوثیت کو بھی اللہ رب العزت نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ میرے غوث پاک جیسا نہ تو کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ ایسی ذات اقدس اللہ تبارک و تعالی نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ کی کرامات کا سلسلہ کیا جائے، آپ کی کتابوں کا سلسلہ کیا جائے، یا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بیانات ہیں اس کا ذکر خیر کیا جائے تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں لاز میں آ کر بات یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے ہیں، ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت رکھنے والے ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، ان کی چاہت اپنے دلوں کے اندر بسانے والے ہیں۔ صرف غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چاہت یہ نہیں کہ ہم نے 11ویں سجا لی، ہم نے دیگیں بنا لی، ہم نے ان کا ذکر خیر کر لیا، اور ذکر خیر کرنے کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ غوثیت بھی بلند کر لیا، ایک گلا پھاڑ کر ہم نے جو ان کا ذکر بھی کر لیا۔ صرف یہ ذکر غوثیت نہیں ہے، بلکہ دل سے ذکر غوثیت یہ ہے کہ جو پیغام غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا میں لے کر تشریف لے کر آئے، اس پیغام پر عمل کرنا۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی اپنی آنکھوں سے بدنگاہی نہیں کی، لیکن آج کا مسلمان اپنی آنکھوں سے بدنگاہی کرتا نظر آتا ہے۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زبان کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا، لیکن آج کا مسلمان اسی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اسی زبان سے غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے چغلی کر رہا ہے، اسی زبان سے دھوکے دینے والی باتیں کر رہا ہے، اسی زبان سے جھوٹ بول کر اپنے سودے کو بیچ رہا ہے۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذہن کے اندر کبھی غلط تصور نہیں آیا، لیکن آج کا مسلمان صرف اور صرف گندگی سوچتا ہے۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان ہاتھوں سے کبھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کی، لیکن آج کا مسلمان صرف اور صرف ان ہاتھوں سے برائی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی اپنے پاؤں سے چل کر کسی برائی کی طرف نہیں گئے، لیکن آج کا مسلمان انہی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کہ جو چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، ان نعمتوں کو ساتھ لے کر کبھی شراب کھانے کی طرف جا رہا ہے، کبھی جوئے کھانے کی طرف جا رہا ہے، کبھی کسی اور طرف جا رہا ہے، نہ جانے کن کن معاملات کی طرف جاتے ہوئے اپنے پاؤں کو استعمال کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ شریعت پر عمل کیا جائے، سنت مصطفیٰ علیہ السلام پر عمل کیا جائے، چراغ مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو چراغ ہے ان کو اپنے دلوں کے اندر جگایا جائے، ان کو اپنے دلوں کے اندر جلایا جائے۔ آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے اندر ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ آپ نے قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت نہ کی ہو، لیکن آج کا مسلمان پورا سال گزر جاتے ہیں، 2-2 3 2.5 سال گزر جاتے ہیں، انف کے رمضان کا مہینہ پورا گزر جاتا ہے، لیکن آج کے مسلمان کو قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت، اس کو حاجت نہیں آتی، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ قرآن شریف کھول کے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں، اگر مسلمان سے کہا جائے کہ جناب یہ گندا کام کرنا ہے تو مسلمان سب سے آگے ہے، جناب یہ برا فعل کرنا ہے تو مسلمان سب سے آگے ہے، جناب فلاں کو برائی پہنچانی ہے، فلاں کا نقصان کرنا ہے، فلاں کو گھاٹا دینا ہے، تو ان ساری کے سارے معاملات میں آج کا مسلمان سب سے آگے نظر آتا ہے۔ لیکن میں بارگاہ غوثیت کو دیکھتا ہوں یا غوث پاک کے سچے عاشقوں کو دیکھتا ہوں تو خدا کی قسم وہ مجھے مسجد کے اندر پہلی صف کے اندر نظر آتے ہیں، وہ مسجد میں پہلی صف میں نظر آتے ہیں، لیکن ہم جیسے جو نامحال مسلمان ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ برائی کے اندر سب سے پہلی صف میں نظر آئیں گے اور مسجد کے اندر سب سے لاسٹ والی صف میں نظر آئیں گے۔ تو خدا را مسلمانوں کچھ ہوش کے نام کر لو، صرف محفلیں سجانے سے کام نہیں چلے گا بلکہ مسجد آباد کرو، اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی جو شمع ہے اس کو حقیقی معنوں میں روشن کرو، نمازوں کی طرف آؤ، تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید کی طرف آؤ، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی طرف آؤ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی طرف آؤ۔ حضرت سیدنا حبیب بن اسلم راعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ سنت مصطفیٰ کو
زندہ کرتے رہے, سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے رہے, اور سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کس قدر اللہ تبارک و تعالی انعام اور اکرام عطا کرتا ہے. آخری بات بیان کر کے اپنے بیان کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. حضرت سیدنا حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کا بکریوں کا ریوڑ ہے, اتنے میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بکریوں کو چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ جنگل کے اندر موجود ہیں, اندیشہ ہے کہ شیر بھی حملہ کر سکتا ہے, اندیشہ ہے کہ بھیڑیا بھی آ سکتا ہے, اندیشہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور خونخوار جانور آ کر بکریوں کے اوپر حملہ کر ان کی بکریوں کو زخمی کر سکتا ہے, موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے. لیکن نماز کا وقت آتا ہے تو سنت مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ یہ کہتی ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو ایک مسلمان کو سارے کام ترک کر اللہ کی طرف چلے جانا چاہیے, سارے کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جا کر جھک جانا چاہیے. حضرت سیدنا حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں, اپنی بکریوں کو چھوڑ دیتے ہیں, وضو بناتے ہیں, نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنے میں وہاں سے ایک دوسرے بزرگ گزرتے ہیں تو وہ دیکھتے کیا ہیں کہ حبیب بن اسلم رائی کھڑے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں, اور وہاں پر بکریوں کا جو ریوڑ ہے وہ چل رہا ہے اور ان کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے, ان کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے. حضرت سیدنا حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں, یہ بزرگ جو یہ ماجرا دیکھتے ہیں حضرت سیدنا حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتے ہیں, آ کر عرض کرتے ہیں حضور یہ کیا معاملہ ہے, میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں, ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ بھیڑیا بکریوں کو تباہ و برباد کر دے, ان کو کھا ڈالے, ان کو زخمی کر دے, ان تمام کو موت کے گھاٹ اتار دے, لیکن یہاں تو الگ ہی معاملہ ہے, الگ ہی ماجرا دیکھنے میں آیا ہے کہ حضور آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور یہ بھیڑیا آپ کی بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کر رہا ہے, حضور معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ میرے صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہوا کرتا ہے. تو خدا را مسلمانوں سنت مصطفیٰ کی طرف آؤ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس انداز میں اپنی زندگی کو گزارا اور پھر جس انداز میں زندگی کو گزارنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا فخرجت علی حکم اتصال, جب طریقت کی ساری منازل طے کر لی, جب معرفت کی ساری منازل طے کر لی, جب بنا باللہ ہو گئے, بنا بالرسول ہو گئے, اب فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا فخرجت علی حکم اتصال. اے بندو سن لو, میں اللہ تبارک و تعالی کے تمام بلاد کو, تمام شہروں کو, چاہے وہ زمین پر موجود ہو یا آسمان پر موجود ہو, فخرجت علی حکم اتصال, ارے دیکھتا اس طرح سے ہوں کہ جیسے کہ میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ موجود ہو. سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا یہ معاملہ ہوا کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.